جی آپ نے اسلام کے بارے میں اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس بتائے آپ نے، جو آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے ایک دو۔ آپ بتائیے سسٹر. ہیلو جی بولے۔ جی سسٹر، میں نے کہا آپ بتائیے کون سا پازیٹیو پوائنٹ لگتا ہے آپ کو اسلام میں. نہیں میں وہ آپ سے سننا چاہتی ہوں، آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے مجھے۔ اچھا، اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو اسلام میں کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام نے اس وقت کے یہود و نصارہ سے لیے، وہ اسلام میں جی ہے جی لیکن وہ پہلے سے موجود تھے. تو اسلام نے کوئی نیا پازیٹیو پوائنٹ نہیں دیا آپ کو. اسلام نے اچھا جو بھی نئی چیز انٹروڈیوس کی 6 جی سینچری کے اندر 7 سینچری کے اندر، ٹھیک ہے، ہوں وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو تھی. میرا یہ کلیم ہے. اچھا آپ اس کو فکس کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو. اچھا، تو آپ ادھر رہ کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو نہیں، نعوذ باللہ نہیں. میں مذہب کے صرف اسلام خلاف؟ کی نعوذ باللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. میں اسلام کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن میرا کام صرف اور صرف جو لکھا ہوا ہے وہ دکھا دینا، اس سے زیادہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کچھ پوائنٹس ہے یہ میں بھی جی بتائیے. مانتی ہوں، لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا مانتی ہوں کہ ہاں کچھ پوائنٹس تھے، لیکن آج کے ٹائم پہ جیسے ٹائم چینجز ہو رہا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی چلنا چاہیے. لیکن اب تو کیا قرآن کو آپ چینج کی کرنے کے بھی، تیار ہیں آپ؟ جی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے بالکل بھی قرآن نہیں، میں جو لکھے ہوئے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جی نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ جو انسان چینج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ویسا چینج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، کچھ لیکن پھر آپ پوائنٹس اس ہے کے لیے جو، قرآن کو چینج کرنا پڑے گا نا. دیکھیں سسٹر، بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایکسپلیسٹلی، ایک ہوتی ہے امپلیسٹ، امپلائی کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی جی ہے ایکسپلیسٹ جو کہ ہوتی ہے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. تو ان کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتی قرآن کے لیے. جب تک آپ قرآن کو موڈیفائی نہیں کریں گی تو پرابلم آ گیا. بائی دا دیکھیے وے، صرف ایک انسان کو، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں. ذرا یہ کنفرم ہو جائے. کیا آپ کوئی صورت وغیرہ سنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے 4300 یوزر اس وقت بیٹھے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں. کوئی بھی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. جی بولے. کوئی بھی صورت، کوئی آیت، کوئی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. جی میں مسلم ہوں، اس کے لیے مجھے پروف بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اصل میں اعوذ پرابلم باللہ یہ من ہمارے پاس. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تھینک یو سو ویری مچ سسٹر. جی سسٹر بتائیے، آپ کچھ پوائنٹ رکھ رہی ہیں. ہاں کچھ پوائنٹس ہے جی جو آج کے ٹائم پہ چینج ہونا چاہیے. ابھی میں بولوں گی مجھے گالی دوں گی، بہت سے لوگ جو ہے گالی دیں گے، میں نہیں جانتی نہیں، ہوں ایک اچھے سیکنڈ رک جائیں سے. یار. بھائی لوگ سنو، کسی لائیو ویور نے کوئی بدتمیزی کی ہماری سسٹر سے تو بھائی وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے. سو میک شیور کہ کوئی بھی لائیو ویور لائیو چیٹ میں ہماری سسٹر کو کچھ نہیں کہے، وہ جون سا بھی پوائنٹ رکھے. ان کا حق بنتا ہے پوائنٹ رکھنا. ٹھیک ہے میں اپنا جی ایک سسٹر پوائنٹ بولیے رکھ رہی ہوں بس. بولیے. ہے میری اسلام میں بھی اسلام مسلم ہوں، اسلام میں ایسے کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہے، میں مانتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم کے وہ جو ٹائم تھا وہ پاس تھا، بہت ہی مطلب پاس کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم میں وہ چل گیا. پریمیٹو تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر آگے بولیے. اور آج کے ٹائم میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں، تو آج کے ٹائم میں اگر پچھلے پاس کے ٹائم کے لوگ اگر اس چیز کو اٹھا کے بولیں گے تو آج کے ٹائم پہ ایسے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. تو بس سسٹر میرا یہ کہنا ہے کہ ہاں سسٹر، بات پتہ ہے کس چیز کے اندر؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ کے قرآن میں ایکسپلسٹ چیزیں نہ ہوتی، دیکھیں ایکسپلسٹ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے نا پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کو کوئی بدل نہیں جی سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس وجہ سے جو چیزیں ایکسپلسٹ ہے اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے پرابلم ہے. دیکھیں اب دیکھیں، اگر آپ کبھی آپ نے کبھی بائبل کا مطالعہ کیا؟ جی نہیں. وہ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. نیو ٹیسٹمنٹ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. ٹھیک ہے. لہٰذا وہاں پہ آپ کے پاس امپلسٹ چیزیں ہیں جن میں آپ لا بنا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن ٹائم ٹو ٹائم. تو آپ کو اس کو انہینس کرنے کے لیے، اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اسپیس اور لیوے دی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے اندر اسپیس دیا گیا ہے، جگہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کو جو ایکسپلسٹ نہیں ہے ان کو آپ موو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ میچور کر سکتے ہیں. پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں اور جو محمد نے ایکسپلسٹلی بول دی ہیں ان کے اندر آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی. آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح ہندو دھارمک ریلیجنس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کتابوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک کو پکڑ سکتا ہے اور دوسری کو چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس لیوے ہے. اسی طریقے سے ہر دھرم کے اندر، ہر ریلیجن کے اندر لیویز ہیں.
لیکن اسلام نے بہت ساری چیزیں ایکسپلسٹ دے دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے. کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتی ہیں؟ میں بس اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال میں نے کر دیا آپ سے, کیا آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسلام میں رہ سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں. تو پھر سسٹر, پھر آپ کو یہاں دو ہی چیزیں ہوگی نا, یا تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ماننا پڑے گا. تو آپ میرے قتل کرانے میں تلے ہوئے ہو. ناؤز باللہ, استغفر اللہ. نہیں, میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں, تو میں کیسے آپ کو قتل کرا سکتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کٹر پنتھی کے اندر نہ ڈلنے دیں. That's all what I want. کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ لڑ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے. تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ میں اس اپنے آپ کو چیز بدل کو, سکتی ہیں, ہاں اپنے آپ کو بدل وہی سکتی ہیں. میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو میں اگر کسی آپ چیز کو قرآن بدل کی نہیں کسی چیز سکتی. کو, لیکن پھر آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں نا بدل سکتی. That's what I'm saying. اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں, مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی. یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس. جی, تو اب آپ بتائیں کہ بس آپ مائنڈ چھوڑنا سیٹ پسند اگر کریں ہم, گی یا اپنے بچوں کو جہادی بنانا پسند کریں گی؟ نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی. نہیں تو پھر وہ مطلب دے سکتے نا, میں, لیکن اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتھی جہادی کیوں نہیں بنیں گے؟ Give me one دیکھیے reason کہ کیوں دیکھیے نہیں بنیں گے. دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے, ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے, اور ایک پیرنٹس سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے. تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا, ان سے اپنے جو پیرنٹس سے سیکھے گا, وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے, نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو. تو میرے کو یہ لگتا ہے نہیں, کہ یہ آپ ہاں, کی خام فہمی, یہ آپ کی خام فہمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ جی کیا بولے آپ نے, نہیں سنا میں نے. جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ ماں یا باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, ہاں مجھے نہیں ایگزیکٹلی, پتا. وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے. اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی کے ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, مسجد جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کا خطبے سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہوتا ہے. تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں, کیونکہ وہ اسکالرز ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا, تو آپ منافق ہو گئیں. اگر آپ منافق ہو گئیں تو انہیں پتا ہے, یہ دیکھیے قرآن کی آیت دینے لگا پہلے آپ کو, کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے, اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے, تمہیں محبوب تر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے, تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے, آپ جیسے کے بچے کو, سوری مائی بیڈ, آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے, کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے لے کے 73 تک پڑھائے, اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا, تم پیور جہنمی ہو. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا؟ اگر خود کا دماغ چلائے انسان, کسی اور کی دماغ نہیں باتوں نا, پہ, کسی اور نہیں کی باتوں چلاتے پہ نا نہ بھٹکے, تو دیکھیں دماغ چلانے شاعرہ کی ہو جی. بات نہیں سکتا نا ہے ہو کہ وہ رہی. نہیں بنے گا. دیکھیں اگر آپ اسلام کو اتنا, فالو کرنے کے بعد, ایک منٹ ایڈم سے میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. شاعرہ جی, اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا, اس کو صرف حکم کی تعمیر کرنا ہے, جو بتایا گیا ہے وہ ماننا ہے. اچھا, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے. تو آپ کب تک بچائیں گی اپنے بچوں کو؟ اگر اس کو مسجدوں کی, کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی, تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا, بیانات میں وہ جائیں گے.
اور ٹینیج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں. تو جب بچے آپ کے ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی, نماز پڑھنے جائیں گے, بیان سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے, وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر. سمجھیے آپ شاعرہ جی. جی اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ چینجز آنا چاہیے, تو چینجز وہ چیز میں آتا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر آپ اپنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہی ہے تو اس پہ رہنے کا کیا فائدہ. جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, کہ مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا جو اینڈرائڈ ورژن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ورژنس اویلیبل ہے. آپ بولیں گی ہاں مجھے پتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے لیکن میں نیا ورژن نہیں اپناؤں گی. تو یہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا. آپ کو ورژن نکالنا پڑے گا, آپ کو نیا ورژن ڈالنا پڑے گا, یا وہ موبائل لینا پڑے گا جس میں نیا ورژن ہے. پھر تو آپ کے ماں باپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بھی تو نہیں کسی ہوتے دن نا. آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے. آئیڈیولوجی دیکھیے دونوں میں ڈفرینس ہے. ابھی آپ دو چیز کو مکس کر رہی ہیں. ایک تو انسان ہے, آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان رہتا ہے. اگر آپ شاعرہ جی اگر آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتی تو آپ ہندو ہوتی. پیدا انسان ہوتا ہے, بعد میں آئیڈیولوجی ایکسیپٹ کرتا ہے. ہم آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ کریں گے, نہ کہ اپنے لوگوں کو, اپنے ماں باپ کو. حالانکہ اسلام کا رویہ بالکل الگ ہے. ابھی ایڈم صاحب نے جو آپ کو آیت بتایا وہ آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ نہیں کرنے بولتا, بلکہ وہ تو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی الگ کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, رشتے ہی ختم کر دیتا ہے. دوسرے مذہب میں, دوسرے آئیڈیولوجیز میں آپ کو یہ گندگی جو ہے, اور یہ بہت بڑی گندگی ہے, یہ گندگی آپ کو دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی. وہ اپنوں سے الگ نہیں کرتا ہے, لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی کاٹ دیتا ہے. تو اگر آپ اسلام چھوڑ رہی ہے, یا میرے ماں باپ اگر اسلام میں ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ہاں ان کی آئیڈیولوجی چھوڑ دوں گا میں. یہ ڈفرینس ہے. اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ مروانا چاہتے ہو کیا مجھے. دیکھیں یہ بات بالکل صاف ہے کہ آپ کو خود کو معلوم ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیولوجی ہے, یہ جو کلٹ ہے, یہ اتنا برا ہے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے مرنے کا وقت جو ہے وہ, یعنی کبھی بھی مرنا ہمارا طے ہے, کوئی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. آپ خود سمجھیں کہ کتنا گھاتک, کتنا خطرناک آئیڈیولوجی ہے, جو رشتے توڑ دیتا ہے, لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے. پھر آپ کو اس میں سسٹر کیوں رہنا. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ کو کہ بھائی آپ جا کے آپ نے چھوڑ دیا تو گھر پہ اور ساری جگہ پہ آپ ڈھنڈورا پیٹے کہ میں نے چھوڑ دیا. میں سنیے, میں اتنے سال سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں, نہ تو میرا کسی سے رشتہ تعلق چھوٹا ہے اور نہ میں کسی لیکن کو اسلام چھوڑ دیں گی تو جی ٹوٹے گا نا. اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا اور آپ اگر بتاتی ہے تو ٹوٹ جائے گا نا. آپ کی میں اگر شادی ہوئی اتنے ہے تو. سالوں سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں اور میں سب سے ہی بھائی چارہ رکھتی ہوں, نہیں پھر وہ آپ نے چاہے دوسرے ریلیجن کا ہی کیوں نہ ایک ہو. سیکنڈ سسٹر, ایک سیکنڈ, آپ نے بھائی چارہ رکھا تو اسلام کے خلاف کہیں نا. ایگزیکٹلی. قرآن کے اندر 4 مقامات پہ آتا ہے کہ نون مسلموں کو آپ دوست نہیں بنا سکتے, تو بھائی چارہ کیسے رکھیں گے؟ دیکھیے آج کے ٹائم پہ دیکھیے نا, آپ پھر پاسٹ کی طرف چلے جا نہیں رہے ہو. نہیں پاسٹ نہیں, میں پاسٹ قرآن کی بات کر رہا ہوں سسٹر. دیکھیں 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ریجیکٹ کر آپ دے قرآن کو. قرآن کو ریجیکٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آلریڈی نان مسلم ہو گئی. میں ریجیکٹ نہیں کر رہی ہوں, اس قرآن میں ارے دیا ہے کہ ہاں آپ نے جو کہا, جی ہاں وہ قرآن میں دیا ہے, لیکن ابھی آپ آج کے ٹائم میں وہ چیز دیکھیے, آپ ابھی اچانک سے سڈنلی آپ کسی کو مار دو گے, کاٹ دو گے, تو نہیں ایسا تو نہیں مارنے ہوگا کاٹنے کی نا. بات نہیں, مارنے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں نے مارنے کاٹنے کی بات نہیں کی. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ, کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں.
آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کی آیت آپ کیا بتا رہی ہے؟ آپ کہہ رہی میں بھائی چارہ رکھ رہی ہوں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پکی مسلمانہ ہیں تو آپ تو کافر ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھ سکتی، لیٹ الون کہ آپ بھائی چارے کی بات کر رہی ہیں کافروں کے ساتھ. تو یہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن اولڈ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور آپ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتی سسٹر، جی تو نہیں، گیم ختم ہو گئی. میں قرآن کو اولڈ ڈیٹڈ نہیں بول رہی ہوں. پھر کیا کہہ رہی؟ جی ہاں، بے شک یہ چیز قرآن میں دیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی میں اس کو ادر مانوں. ریلیجن کو، ادر کاسٹ کو میں انہیں اپنے آپ نے دشمن کی ریجیکٹ نظر کر سے دیا نا، دیکھوں یا پھر آپ نے قرآن کی آئیڈیولوجی کو، شاعرہ جی قرآن کی آئیڈیولوجی کو آپ نے آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے، بس آپ بول نہیں رہی ہے. جی ہاں، کچھ آئیڈیولوجیز ہے جو مجھے نہیں پسند ہے، میں ابھی بھی بول رہی ہوں جو مجھے نہیں پسند ہے، اور میں اپنے طریقے سے اس چیز کو میں مانتی ہوں تو کہ آپ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. نہیں میں رہی، آج کے ٹائم پہ یہ تو آپ گیم مسلمان نہیں رہی. یہ تو گیم خراب ہو گئی نا سسٹر. پھر آپ مسلمان کہاں رہی جب آپ نے ریجیکٹ کر دیا؟ آپ غلط مانتی ہے تو آپ نے تو ریجیکٹ کر ہی دیا، آپ مسلمان رہی نہیں. اب چاہے آپ کتنا بھی بول لیں. یہ غور آپ کرو اس بس بات یہاں پر پہ. ابھی شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی ہم لوگ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اچھا واقعی میں پڑھی لکھی ہیں تو ان باتوں پہ غور کرو. یہ جو ہم نے باتیں بتائی اس کو 2-3 بار سکون سے بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے سننا اور پھر غور کرنا. صحیح نا سسٹر ایڈم؟ ہاں بالکل سسٹر، ہمارے مطابق نہیں، آپ کے اپنے اسلامک اسکالرس کے مطابق، شرع فقہ کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسیپٹنس نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے ہماری آج کی باتوں کو آپ سنیے جا کے، اور اگر بعد میں دوبارہ جڑنا ہو دوبارہ جڑیے، ورنہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیے سوچ سمجھ کے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی کین ٹاک ود یو مچ لانگر، لیکن ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں.